رائے میں ایک بیٹے نے اپنی ماں اور بہن کو بڑے ظالمانہ طریقے سے قتل کر دیا۔ السلام علیکم ناظرین، اپنے چینل رک جائیں پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، آج میں نے ایک بڑی دکھ بھری خبر دیکھی کہ پاکستان کے شہر رائے میں ایک لڑکے نے اپنی والدہ محترمہ کو، ماں کو جس کے قدموں کے نیچے جنت ہوتی ہے، اور بہن کو طیش میں آ کر، جوان لڑکا تھا، 20-22 سال کا تھا بظاہر، میں نے اس کی ویڈیو بھی دیکھی، اس نے اپنی ماں کو اور بہن کو قتل کر دیا۔ قتل کرنے کی بنیاد یاد رکھیے غیرت نہیں تھی، ورنہ بہت سے لوگوں کے کان کھڑے ہو جائیں گے نا ابھی ہمارے اندر کچھ، وہ اپنے گھر والوں کے معاملے میں غیرت ہوتی، باہر والوں کے ہو یا نہ ہو، وہ غیرت کا قتل نہیں تھا، وہ صرف اختلاف رائے کا قتل تھا۔ اس لڑکے کا انٹرویو میں نے دیکھا تو اس نے کہا کہ مجھے افسوس ہے، وہ تو ہر کوئی کہتا ہے، لیکن اس کے چہرے پہ کوئی افسوس نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس لڑکے واقعہ یوں ہوا کہ اس کی شادی کے لیے بات چل رہی تھی، اور جہاں پہ ماں اور بہن شادی کرنا چاہتے تھے وہ لوگ راضی تھے، بھائی شادی پہ راضی نہیں تھا، وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اب اس وقت کو گزرنے دیں، وہ لوگ اس کی بات نہیں سن رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ نہیں شادی کرنی۔ یہ رشتے کے اس نے بڑی منتیں کی، اس نے ہاتھ جوڑے، پاؤں جوڑے، جو بھی، وہ بقول اس کے کہ میں نے بڑی منتیں کی، والدہ کی بھی اور بہن کی بھی، کہ نہیں میں ابھی نہیں کرنی شادی، لیکن یہ لوگ کہہ رہے کہ نہیں شادی کرنی ہے، یہ مجھے مجبور کر رہے تھے۔ اب اس کے پیچھے راز کیا ہے، کہانی کیا لمبی، وہ تو وقت کے ساتھ پولیس ہی بتائے گی، لیکن وہ اس قدر طیش میں آ گیا کہ ماں کی طبیعت خراب تھی اور ماں سو رہی تھی، اور اس نے ہزاربند لے کے ماں کے گلے کے گر سوئی، ماں کے لپیٹ کے گلا دبا کے ماں کو اذیت کی موت دے کے مار دیا۔ اور اس پر بس نہیں کیا، اتنی سی بات پہ پھر جا کے دوسرے کمرے میں بہن سو رہی تھی، اس کے گلے میں بھی اس نے اسی طرح ہزاربند ڈال کے اس کا گلا دبا دی، اور تڑپی اچھلی تو کوئی بچے وغیرہ جاگ گئے، اس نے ماں کو بھی، اس کو بہن کو بھی قتل کر دیا۔ اس دوران میں ہمسائے وغیرہ بچوں کے شور سے آ گیا، بچے کس کے تھے یہ اس میں تفصیل نہیں ہے، بچوں کے شور سے آ گئے اور پھر اس کو پکڑ کے پولیس کے حوالے کر دیا۔ مگر ناظرین، یہ سوچنے کا مقام ہے کہ ہمارے معاشرے میں اتنے آرام سے قتل کیوں ہو جاتے ہیں، اس درجے کے سفاک مجرم کیوں بنتے ہیں، کہ جبکہ ہمارے ہاں دین کی باتیں بڑی ہوتی ہیں، بہت جگہ جگہ لیکچر دیے جاتے ہیں، جگہ جگہ علماء کرام جو ہے وہ خطاب کرتے ہیں، محفلیں ہوتی ہیں، ان میں بات کی جاتی ہے، مساجد میں بتایا جاتا ہے، اور اگر ہم سوشل میڈیا پہ، ہر لڑکے کے ہاتھ میں آج کل موبائل ہوتا ہے، اس پر بھی ماں کا مقام اور جنت، اور ماں کے قدموں نیچے جنت، اور ماں کے حقوق کے بارے میں مدرس ڈے منایا جاتا ہے۔ اگر نئی نسل کی بات کریں تو یورپ سے بھی ہم نے امپورٹ کیا ہے مدرس ڈے، حالانکہ ہر دن ماں کا دن ہی ہوتا ہے، نہ ماں ہوتی نہ ہم اس دنیا میں آتے، کہیں اور ادھر نکل جاتے۔ اس ماں کو، جس کے بدن کا بیٹا ٹکڑا ہوتا ہے، اس بیٹے نے ماں کو قتل کر دیا، اتنی سی بات پہ کہ رشتے پہ اختلاف تھا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہماری قوم بے تربیت قوم ہے، اور دن بدن یہاں جنگل کا قانون بنتا چلا جا رہا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں جرائم کو۔ اگر اس لڑکے کو یہ معلوم ہوتا کہ پاکستان میں جہاں قتل کیا وہیں پہ پھانسی لگ جاتی ہے، تو قتل کے چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں۔ عام طور پہ بھی ینگسٹرز میں نے جن کی تربیت اچھی نہیں ہے، یا جو آوارہ لڑکے ہیں، ان میں قتل و غارت گری، ایک دوسرے کو مار دینے کی، اس کی باتیں بہت زیادہ سنی، اور پھر کسی نے کسی کو قتل کیا ہے تو وہ اس کی بہادری کے طور پہ اس کا قصہ سناتے ہیں، ایک ماحول بن چکا ہے۔ یعنی ان بچوں کی تربیت نہیں ہے کہ کسی کو غصے میں آ کے لڑائی میں قتل کر دینا فتح نہیں ہے، بلکہ شکست ہے، کیونکہ جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا، ہمارا مذہب تو یہی کہتا ہے۔
اور پھر ماں کو قتل کر دینے والا، اس شخص کا مائنڈ سیٹ کیا ہوگا، کیسا ذہن ہوگا، کیسی سوچ ہوگی کہ اس کو یہ بھی خیال نہیں آیا کہ یہ بات ہی قتل کرنے کی نہیں مان رہے، صرف اس کے اندر ایک انا ڈیولپ ہو گئی. کیونکہ ہمارے ہاں تو کہیں سے بھی ہماری تربیت نہیں ہوتی نہ میڈیا کرتا ہے. میڈیا تو ہمیں ایسی تربیت دیتا ہے کہ ہمیں ناچنا اچھا آ جائے، ہمیں گانا اچھا آ جائے، ہمیں رشتوں کا تقدس ختم ہو جائے، ہمارا فیملی سسٹم بریک ہو جائے. اور اس کے علاوہ تعلیمی اداروں میں تربیت نہیں ہوتی. تربیت تو مدارس میں بھی نہیں ہوتی. شاید بہت سے لوگوں کو یہ بات بری لگے، لیکن ظاہر ہے کہ ہمارے ہاں دو انسٹیٹیوشن ایجوکیشن کی جو اہمیت رکھتی ہے، ایک مذہبی تعلیم کی اور ایک دنیاوی تعلیم کی، علیحدہ علیحدہ ہو چکی، جبکہ علیحدہ ہونی نہیں چاہیے. اور اگر اس کی مثال دیکھنی ہے، تربیت نہیں ہوتی، تو آپ دیکھ لیجئے جتنے حافظ قرآن بچے ہوتے ہیں ان میں سے کتنے فیصد قرآن حفظ کرنے کے بعد بھی نمازی ہوتے ہیں. اگر قرآن حفظ کرانے کے ساتھ ساتھ قرآن حفظ کرنے کا درجہ وغیرہ اس پہ ہم کوئی بات نہیں کریں گے، وہ اللہ تعالیٰ اجر دینے والا. لیکن ان کا جو شخصیت ہے، ان کی جو تربیت کی کمی ہے، اس کی وجہ سے وہ مساجد سے حفظ کر کے نکلنے کے بعد بھی نمازی نہیں ہوتے، اور بہت سارے نہیں ہوتے، میں سب کی بات نہیں کر رہا. اس کے علاوہ دینی تعلیم کے بعد رویوں کے اندر کیا ان لوگوں کے رویے کے ساتھ رویہ کیا ان کا اچھا اور میٹھا ہوتا ہے جو ان کے حلیے کے نہیں ہوتے، جو ان کی طرح دین کے بارے میں معلومات نہیں رکھتے، جنہوں نے مدرسے سے نہیں پڑھا ہوتا، یا جو دین کے خلاف اپنی معلومات نہ ہونے کی وجہ سے چل رہے ہوتے ہیں. کیا ان کے ساتھ ان کا رویہ مینرزم اچھا ہوتا ہے؟ اس لیے کہ ان کی تربیت نہیں ہے. اگر تربیت اچھی ہو تو وہ دنیا کو اپنے رنگ میں رنگ لیں. تو اسی لیے ہمارے جو معاشرے میں تربیت کی کمی ہے، اس کا ذمہ دار وہ طبقہ ہے جو پڑھا لکھا ہے، جو ارباب اختیار ہے، جو محکمہ تعلیم والے ہیں، جو میڈیا والے ہیں. میڈیا کے اوپر بہت اچھی تربیت ہو سکتی. کتنے غور سے ہم دیکھتے ہیں کہ پورا بہت سے ڈرامے تو ہم اتنے شوق سے دیکھتے ہیں، بس چلے تو وضو کر کے ہم دیکھیں، لیکن ان کے اندر کچھ بڑے خوبصورت رنگ سے کچھ ایسی باتیں دکھائی جاتی جو ہماری تربیت کیا غلط تربیت کر دیتی. لیکن شیطان زینا لہم الشیطان اعمالہم، کہ شیطان ان کے لیے ان سب چیزوں کو سجا کے پیش کرتا ہے، تو تربیت غلط ہو جاتی ہے. معاشرہ اچھی ویلیوز، اچھے آداب، اچھے مینرزم، اچھی اقدار، اچھے ایتھکس کی جب تربیت جس معاشرے میں ہو، وہاں پہ اس طرح کے قاتل پیدا نہیں ہوتے، اور نہ ہی ایسی مائیں پیدا ہوتی ہیں کہ جو بچوں کے اندر اتنی کمی چھوڑ دیں. ناظرین، امید ہے یہ واقعہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ لوگ بھی اس واقعے سے متاثر ہوئے ہوں گے، اور دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے اس معاشرے کی ایسی اصلاح فرمائے، ہمیں توفیق دے. ہم نہیں کرنی ہے، اللہ تعالیٰ نے تو 1400 سال پہلے کے نبی بھی بھیج دیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور کتاب بھی بھیج دی، اور اس کتاب ہدایت پہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عملی طور پر ترجمہ یاد کر لینا، تفسیر یاد کر لینا، یہ سارے رٹے کے ساتھ ساتھ ہمیں اسی کے اوپر رٹنے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت شکریہ ناظرین. امید ہے کہ آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں گے، شیئر کریں گے، اور بیل آئیکن کو پریس کریں گے. اللہ حافظ. السلام علیکم.